رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب جیش عشرہ کے موقع پر جب آپ نے چندہ مانگا اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں اور سامنے منہ کر کے اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو اسلام کی تشہیر کے لیے سربلندی کے لیے چندہ دے؟ تو تینوں طرف سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا عثمان بیٹھ جا، کسی اور کو بھی موقع دے دے، بیٹھ جا بس۔ ہر وقت اپنا مال۔ تو ان کے دور کے اندر فتنے اٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر بھر کے لایا کرتے تھے اور اللہ اکبر مشکیزیں پاس لایا کرتے تھے، اور وہاں پر میرے عزیز و منافقین دشمنان جو ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے دشمن تھے، وہ پانی کے مشکیزیں میں تیر مار مار کر سوراخ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پانی کے اندر اپنے سر سے عمامہ مبارک اتار کر، اپنی پگڑی اتار کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیلی کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان میں پھینکا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے عثمان مجھے ایک مرتبہ اجازت دے دے، رب اکبر کی قسم نہ اسلام کا دشمن بچے گا نہ تیرا انکار کرنے والا دھرتی پہ بچے گا۔ اور آپ بار بار او میرے علی بھائی تلوار نہ اٹھانا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس دن پہرے دار دروازے پہ کون تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب پتہ لگا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کیا گرے بان نہیں پکڑا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور نبی کے نواسوں تمہارے ہوتے ہوئے کسی کی جرت کیسے ہوئی کہ منافق اندر گھس جائے، دشمن اندر گھس جائے؟ کہنے لگے ابا رب اکبر کی قسم ہے ٹکڑے کروا لیتے، دروازہ نہ کھولتے، ہمیں پتہ ہی لگا پچھلی دیوار سے دشمن کب اندر عثمان غنی کے گھر میں گھس گیا ہے۔ افراتفری پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے عزیز و مشورہ جن کے بارے میں فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد ان سے پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 10 عشرہ مبشرہ صحابہ جن کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کر کر کے فرمایا تھا کہ اللہ اکبر یہ جنتی یہ جنتی۔ ان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ، 10 صحابہ اکرام کو جن کو فرمایا تھا انہی کی کبھی نہ بنی کہ اگر ان میں سے ایک چلا جائے تو منتخب کر کے دوسرے کو خلافت کا تاج پہنا دینا۔ باری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آئی، جب آپ منصب خلافت پہ بیٹھے تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑے ہوئے کہ علی تجھے بھی پتا ہمیں بھی پتا کہ قاتلان عثمان کون ہے، آپ بدلہ لیجئے۔ فرمایا جس طرح میرا بھائی کہہ گیا تھا کہ مدینے میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا، تو میری بھی کوشش یہ ہے مدینے کی گلیوں کے اندر کسی کا خون نہ بہے۔ مدینہ امن والا شہر ہے، مدینہ امن والی جگہ ہے، فرشتوں کی آمد کا مرکز ہے، خدا کی رحمتوں کا مرکز ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک یہاں ہے۔ اور میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھوڑا سا مجھے اقتدار سنبھالنے دو، اللہ اکبر، اس وقت میں چن چن کے بدلے لوں گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا، اے عثمان اے علی تجھے پتہ ہے جب حدیبیہ کے موقع پر غلط خبر ملی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو کملی والا خود بیعت لینے کے لیے تیار ہو گیا، اور آپ نے فرمایا عثمان کا بدلہ میں لوں گا۔ آپ فرما رہے تھے اماں تھوڑا ٹھہر جاؤ، اماں کہہ رہی تھی کہ ابھی لو۔ پھر 2 صحابہ کے درمیان 2 گروہ بن گئے، پھر میرے عزیز و دشمن کو موقع مل گیا، یہاں تک کہ آپس کے اندر دونوں میں اعتماد پیدا ہو گیا، دونوں میں صلح پیدا ہو گئی۔ پھر رافضیت نے صحابہ کے دشمنوں کچھ لوگ صحابہ اکرام کے ساتھ ہو گئے، کچھ لوگ حضرت علی اور اہل بیت کے ساتھ ہو گئے، اور کہنے لگے اے علی اب جو خلافت آئی اس پر ابو بکر کا حصہ نہیں تیرا حصہ ہے، اے عمر کا حصہ نہیں تیرا حصہ ہے، علی کا حق نہیں، عثمان کا حق نہیں تیرا حق ہے۔ آپ دباتے رہے، ان کی سازشوں کا آپ شکار نہ ہوئے۔ جب ان کو موقع ملا میرے عزیزوں مدینے پر دھاوا بولنے کا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سنبھالتے کہ اپنوں کو سنبھالتے۔ ازواج مطہرات سے عرض کیا کہ آپ اطمینان کریں، کہ کسی نے کہہ دیا کہ نہیں جی علی تو ان کا
کا ساتھ دے رہا ہے. تو آپس میں غلط فہمی کی بنا پر یہ گروہ اٹھنے لگے, دونوں صحابہ کی جماعتیں اٹھنے لگی. تو پھر صحابہ اکرام, بڑے صحابہ اکرام نے ان کے درمیان صلح کرا دی. جب دشمن نے دیکھا ہے تو صلح ہو گئی, تو ایک نے ان کی طرف کا مار دیا, ایک نے ان کی طرف کا مار دیا. تو رات کے اندھیرے میں میرے عزیزو پھر معاملہ گرم ہو گیا. پھر ایسی قیمتی جانیں میرے عزیزو دنیا سے رخصت ہوئیں جن کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم لگ چکا تھا, چلے گئے دنیا سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. الکوفی لا یوفی, کہ کوفے والوں سے کبھی وفا کوئی نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ منظر آج امیر معاویہ پر انگلی اٹھتی ہے, امیر معاویہ پر انگلی اٹھتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا وہ منظر کیوں یاد نہیں آتا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کی نمازیوں کی صفیں چیرتا ہوا میرا حسن آ رہا ہے, تو میرا حسین آ رہا ہے, تو آپ نے ممبر چھوڑ دیا, خطبہ چھوڑ دیا. آپ دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کے ممبر پر لائے. آپ نے ایک کو ایک ران پہ بٹھایا, دوسرے کو دوسری ران پہ بٹھایا, اور فرمایا ان بنی آدم لعل اللہ, یہ میرا بیٹا جو بیٹھا ہے دو گروہوں کے درمیان, دو جماعتوں کے درمیان بہت بڑی صلح کا پیغام لے کے آیا تھا, اور یہ میرا بیٹا اقتدار کی حوث کے نہیں نانے کے دین کی خاطر گردن کٹائے گا. اللہ اکبر. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صلح صفائی کا پیغام پہنچا, اور تمام صحابہ اکرام بشمول حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. چلو اقتدار اپنی جگہ, جو حضرت عمر اور اس علی ابو بکر کے دور کے اندر, عثمان کے اندر 19 سال تک گورنری کے سرفراز انجام دیتا رہا. کون تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا, جس نے پہلا بحری بیڑا تیار کیا اور پانی کے اندر اتر کر دشمنوں کا مقابلہ کیا. یہ کون تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا. بیٹا غلطی کرے باپ کو تم کیوں رگڑا دیتے ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے, یہ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی جس کے لیے حضور نے دعا فرمائی اللہم اجعل ہادیا مہدیا, اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا. یہ وہ میرے عزیز و اللہ اکبر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, حضور ایک سواری پر سوار ہیں, آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پیچھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور آپ کا سینہ حضور کی کمر کے ساتھ لگ رہا ہے. آپ نے فرمایا معاویہ اس وقت تیرا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ سینہ لگ رہا ہے. آپ نے فرمایا اللہ میرے معاویہ کے سینے کو علم کے نور سے بھر دے. اے اللہ میں معاویہ سے راضی ہو گیا, تو بھی معاویہ سے راضی ہو جا. کون معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ابو بکر بھی موجود, رازدان نبی کے گھر کا. حضرت عمر موجود, جس کو جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا. حضرت عثمان دورہ داماد موجود. لیکن جب جبرائیل مکے میں مدینے کی گلیوں میں قرآن لے کے آتا تو آپ فرماتے میرا معاویہ کہاں ہے؟ میرے عزیز و ایمانداری سے بتاؤ, بات پیسے کی نہیں, بات دولت کی نہیں, سونے چاندی کی نہیں, قرآن کی آیتوں کی بات ہے. آج دنیا جن پر اعتبار نہیں کرتی, محمد عربی ان پر اعتبار کر رہا ہے. آپ فرماتے معاویہ آ جا, جبرائیل قرآن لے کے آیا, جو محمد قرآن سنائے گا اس کو تحریر کرتا جا تاکہ امت تک پیغام پہنچ جائے. آج جو تمہیں قرآن کی تلاوت ملی یہ آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا ہوا جملہ, آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا ہوا جملہ معاویہ کے ذریعے امت کی گود تک پہنچا دیا گیا ہے. آپ تشریف لائے, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن. آپ ازواج مطہرات میں سے ام حبیبہ کے گھر آئے تو آپ نے حجرے کا پردہ ہٹایا. آپ ام حبیبہ کو دیکھا کہ اپنے بھائی کے سر کے اندر یہ کھجلی کر رہی ہے. اب دیکھ لیا تھا نا, نظر آ رہا تھا. آپ نے بولا ام حبیبہ کون ہے؟ کہا میرا بھائی معاویہ. کیا کر رہی ہے؟ کہا میں اللہ کے نبی اپنے بھائی سے پیار کر رہے ہوں. آپ نے فرمایا کیا تو سمجھتے ہے تجھے پیار ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر تجھے تیرے بھائی سے پیار ہے, میں محمد کو بھی تیرے بھائی سے پیار ہے. میرے عزیزو کم سے کم سوچو تو صحیح, 19 سال تک جو گورنر رہا اور پوری دنیا کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار کا دور آیا, 11 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا. حضرت عمر جیسا جریر انسان طاقتور 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا. حضرت امیر معاویہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہے. آدھی دنیا تک اسلام میرے عزیزو حکومت کرتا رہا. حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو جب 10 سال ہوئے, 10 سال توجہ, حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو جب 10 سال ہوئے, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمام صحابوں میں بوڑھا صحابی, امیر معاویہ مشورہ ہے. کیا مشورہ؟
پھر میرے عزیزوں کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور علیہ السلام کے نواسوں کے لیے بہترین ریشم کی بہترین جوڑے بھیجتا، کبھی چادر بھیجتا، کبھی ہدیے بھیجتا. یہ مدینے میں، مکے میں نبی کے نواسے. امیر معاویہ ملک شام میں، یزید کی حکومت ملک شام میں تھی، دمشق کے اندر بہت فاصلہ تھا. ملک شام سے ایک نوجوان مدینے میں آیا. اللہ اکبر. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ مدینے جا رہے ہو. کہ میں تجھے سودا نہیں دیتا، سامان نہیں دیتا، بس میں تجھے کچھ دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں. کہ میں دعا کروں؟ کہ نہیں. کہ مدینے میں جانا؟ کہ جی. مسجد نبوی میں داخل ہونا؟ کہ جی. صفہ کے چبوترے کے سامنے حضور کی تہجد والی جگہ کے اوپر بیٹھ کر ایک مرد قلندر، اس کے بال ذرا بکھرے ہوئے، زلفیں لمبی ہوں گی، اور اس کی دونوں رانوں پر گھٹنوں کے اوپر چادر ہوگی. جب اسے اللہ کو یاد کرتا دیکھے تو اس کے کان میں جا کے کہہ دینا ملک شام سے آیا ہوں، تیرے کملی والے کا غلام، تیرے نانے کا غلام کہہ رہا ہے. کہ جب اسے ہاتھ اٹھاتا دیکھے تو کہہ دینا میرے لیے بھی دعا کر دے، امیر المؤمنین امیر معاویہ کے لیے دعا کر دے. قاصد کہنے لگا محمد عربی کا سالہ کاتبین وحی، تو بھی کسی سے دعا کرواتا ہے؟ وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا تعارف بتاؤں کون ہے؟ محمد کی گودی میں کھیلنے والا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میرے عزیزو آپ صرف تاریخ کا سہارا لے کر اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو انگلی اٹھ رہی ہے اس کے بارے میں سن کے یوں نہ کہا کرو جی اسم گول کچھ نہ پرول. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے فرزند بیٹھے ہیں، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، انشاءاللہ تسلی تشفی بخش آپ کو جواب دیں گے اور مطمئن کر کے بھیجیں گے. بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ. کیا بنو امیہ؟ اگر ایک فرد غلطی کرے تو پورا قبیلہ بدنام ہو؟ نہیں. کتنے صحابہ بنو امیہ کے اندر ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیا امیر معاویہ حالات سارے آپ کے سامنے، امن اس وقت موجود ہے، اپنے بعد کوئی اپنی کرسی پر حاکم خلیفہ مقرر کر جا. آپ نے فرمایا مغیرہ تجھے پتہ ہے پیچھے حالات کیسے ہوئے؟ کہ میں کہہ رہا ہوں. یہ مشورہ دینے والا کون تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگ صحابی. مشورے سے آپ نے امیر معاویہ نے یزید کو نامزد کر دیا اور پھر فرمایا میں جب دنیا سے چلا جاؤں میرے جانے کے بعد اللہ اکبر سیدھا حضرت حسین کے قدموں میں چلے جانا. اس وقت 5 شہزادے موجود تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر تھا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اللہ اکبر. حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن، سارے صحابہ میں بزرگ صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اس وقت حضرت حسین کے بیٹے علی المرتضیٰ کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ، یہ 5 جید صحابہ تھے. جس وقت نامزد کیا یزید کو 2 صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا. عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس کہنے لگے کوئی نہیں، جب ہوگا دیکھا جائے گا، امن. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے اقتدار کو لے کر حسین کے قدموں میں جا کے بیٹھ جانا. کعبہ دنیا سے چلا گیا، بد امنی کی طرف ملک جا رہا ہے، دیکھو حالات بڑی مشکل سے قابو کے اندر آئے. اگر وہ تجھے اجازت دے تو اس کے ہاتھوں سے خلافت کا تاج پہن لینا، ورنہ اس کے قدموں میں چھوڑ کے آ جانا. خبردار جو وہ تجھے کہے. اب یزید کی غلطی جہاں سے بات شروع ہوئی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد ہم ان کو اللہ کی قسم قطعاً خلافت راشدہ یا خلفائے راشدین میں امیر معاویہ کو نہیں مانتے. خلفائے راشدین کی حکومت 4 کی، امیر معاویہ قومیت کی بنا پر سرداری کی بنا پر، اللہ اکبر، آپ کو حکمرانی ملی قومیت کی بنا پر. میرے عزیزو ہم ان کو کبھی قطعاً خلفائے راشدین میں نہیں مانتے، لیکن اللہ کی قسم محمد کا پاک صحابی ہے، محمد کا پیارا صحابی ہے. یہ وہ صحابی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کا دامن پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس روشنی کے پیچھے چلو کامیاب ہو جاؤ گے. یہی وجہ تھی نظر آ رہا تھا مکے کے درہ یتیم کو کہ میرے بعد میرے صحابہ پہ لوگ تان کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور میں اللہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری آنکھیں بند ہونے کے بعد میرے صحابہ پر انگلی مت اٹھانا.
جس طرح کائنات کے اندر نبیوں کا انتخاب خدا کرتا ہے، محمد کے جانثاروں کا بھی انتخاب خدا ہی کرتا ہے۔ اگر رشتہ داری کی بنا پر ہوتا تو چچا ابو لہب کلمہ پڑھتا، چچا ابو طالب کلمہ پڑھتا۔ اگر رشتہ داری کی بنا پر ہوتا تو نبی کا سارا خاندان کلمہ پڑھتا۔ یہ تو جس طرح اللہ کی قسم آپ دنیا میں چناؤ کرتے ہیں، اللہ عرشوں پہ چناؤ کرتا ہے۔ صحابہ خدا کا انتخاب ہے، بولو صحابہ خدا کا انتخاب ہے۔ کسی ایک کا بھی دامن پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جب یزید اقتدار کی کرسی پر آیا، اس نے اپنا قاصد بھیجا مدینے میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حسین یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس سے خوریزی نہیں کیا کرتے، حسین اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھہرو اس کو سنبھالتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک طرف، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک طرف۔ تمہاری تاریخ یہ بتاتی ہے کوئی صحابی ساتھ نہیں تھا، کیا تاریخ یہ نہیں بتاتی سب سے بوڑھا صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دوڑتا دوڑتا اس حضرت حسین کے پیچھے گئے، کہا حسین میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس کوفے والوں نے تیری ماں کی چادر کا خیال نہ کیا، تیرے باپ کی خلافت کا خیال نہ کیا، وہ تیرا بھی خیال کوئی نہیں کریں گے۔ کیا تو نے سنا نہیں کوفی لا یوفی، کوفے سے وفا کوئی نہیں۔ لیکن عثمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھلا میں کوئی لڑنے کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، اگر لڑنے کے لیے جاتا تو شیر خوار بچوں کو یا اپنی عورتوں کو یا اپنے بچوں کو ساتھ تھوڑی لے کے جاتا۔ مجھے تو اتنے سارے وہاں سے خط آئے ہوئے ہیں کہ آ جا، ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے، حسین ابن علی ہم تو تجھے اپنا امام مانتے ہیں، میں تمہیں دیکھنے جا رہا ہوں، یزید سے بات کروں گا، ملاقات کروں گا۔ اب دو صحابہ ایک طرف ہو گئے، ان میں سے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، دو صحابہ ایک طرف ہو گئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ چلو بات کرتے ہیں چل کے۔ اب جب خیمے جلے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، صحابہ معصوم نہیں۔ ہمارے جب چھوٹوں میں لڑائی ہوتی ہے نا تو بڑا کہتا ہے یار ٹھنڈا ہو، تو جس طرح کہے گا اس طرح ہی ہوئے گا، اس لیے نا یار تو جیسے کہے گا ویسے ہوگا، ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو، پریشان نہیں ہونا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں مسٹیک نہیں کہتا، غلطی تو توبہ توبہ، میں نبی کے نواسے سے کہوں میرا ایمان چلا جائے گا۔ بندہ جب کسی دشمن کے سامنے، یہ بھی ایک جنگی مہارت ہے، کبھی دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا بس پھر ویکھ میں تیرا نل کردہ کی، تینوں پتہ ہے نا میرے کول او بھی ہے، میرے کول او بھی ہے، میرے کول او بھی ہے، میرے کول او بھی ہے۔ یزید سے نہ ملانے کی سب سے بڑی وجہ یہی بنی۔ بندہ کہتا ہے کوئی نہیں آ میدان چ دیکھی جائے گی، ایک دفعہ ذرا میں نے ملن دے، تیرے وڈیاں نے ملن دے، میں تیرے دیکھ کر تیرے کچے چچے کھول کے رکھ دینا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے، آپ نے 3 باتیں رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا یزید سے میری ملاقات کرا دو، ہم آپس کے اندر مشورہ کریں گے، ہم آپس کے اندر بات چیت کریں گے۔ دوسرا مجھے واپس لوٹ جانے دو۔ تیسرا مجھے سرحدوں کی طرف بھیج دو تاکہ ایمان قرآن کی خدمت کرتا رہوں گا، میری زندگی گزر جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اب یہ وجہ کیا بنی؟ نہ یزید سے کے پاس جانے دیا اور نہ سرحدوں پہ جانے دیا، نہ واپس لوٹنے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب خطبہ دیا تھا فرمایا او لوگو میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا، میں اکیلا نہیں آیا، تمہاری دستاویزات، تمہارے لیٹر، تمہارے خط میں ساتھ لے کے آیا۔ میرے خیمے کے اندر دیکھو وہ ساری بوریاں خطوں کی بھری پڑی ہیں، میں یزید کو جا کے دکھاؤں گا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے انہوں نے بلایا۔ انہوں نے کہا لے یزید کی طرف سے تو ہم یہاں بنا کے بھیجے گئے، اگر ہماری بات یزید کے سامنے ظاہر ہوگی تو بھانڈا ہی سارا پھوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہ حسین اب تجھے یہاں جانے نہیں دیں گے، یا تجھے بیعت کرنی پڑے گی۔ فرمایا خبردار تمہیں پتہ میں کون ہوں، میرا نانا محمد الرسول اللہ، میری ماں خدیجۃ الکبریٰ، میری ماں فاطمۃ الزہرا، میرا ابا علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اہل بیت ہے، ہماری خون، ہماری رگوں کے اندر جو خون ہے، اللہ اکبر، وہ کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی حاکم کے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ خیمے کیوں جلے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اشارہ دیا تھا کہ جو تم نے میرے پاس خط بھیجے وہ سارے ساتھ لے کے آیا۔ انہوں نے کہا سارے شواہد
خیموں کو آگ لگا دو، نبی کے نواسوں کو خاندان کو ختم کر دو تاکہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہی باقی نہیں رہے گا۔ پھر میرے عزیزوں وہ کربلا کا میدان آیا جب حسین ابن علی نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر آ کر اللہ اکبر کربلا کی زمین پر خطبہ دینے لگا، فرمایا لگا میرا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، میں تو اللہ اکبر ملک کے شام کوفے جا رہا تھا تو مجھے گھیر کے کربلا کے میدان میں لے آئے، پھر میں اکیلا، میرے ساتھ چند نوجوان، 16 اہل بیت اطہار، پھر آگے ان کی اولادیں 23 خاندان رسول کے، باقی اولادیں کس کی تھی؟ اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ حضرت حسین کا صحابہ نے ساتھ دیا تو اہل بیت کے افراد 23 تھے، 72 کہاں سے آ گئے تھے؟ یہ باقی کون تھے؟ دائیں بائیں سے نہیں آئے تھے، یہ محمد کے صحابہ کے گھرانے والے تھے جو حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب مسلم بن عقیل کو آپ نے میرے عزیزوں کوفہ بھیجا، شام بھیجا اور جا کے دیکھا، حالات معلوم کر کے آئے، تو وہاں بھی میرے عزیزوں جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نماز پڑھائی تو پہلی نماز میں پیچھے کھڑے ہونے والوں کی تعداد 40,000 کے قریب تھی۔ جب پتہ لگا ابن زیاد کی فوج کو کہ تو معاملہ ہی سارا الٹ ہو گیا ہے، انہوں نے کہا خبردار، نیزے کی نوک تلوار کی اینی، بالکل تیز دھاری تلوار تمہارے سامنے ہے، جو حسین کا ساتھ دے گا ہم اسے یوں نیزے کی نوک پہ لیں گے، جو یزید کا ساتھ دے گا اس کے گھر کو مالا مال کر دیں گے۔ کوفی لا یوفی، انہوں نے کہا لو جی مال آ رہا ہے۔ مسلم بن عقیل نے میرے عزیزوں عصر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی میں سے 18,000 رہ گیا۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے، 500 نمازی رہ گیا۔ جب سلام پھیرا تو مسلم بن عقیل کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا چشم و چراغ میرے عزیزوں کے لا بچا۔ پھر میرے عزیزوں جہاں سے خلافت کا جوڑا پہنایا جا رہا تھا، 40,000 آدمی جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اسے پانی پلانے والا ہی کوئی نہ ملا۔ اللہ اکبر، پھر یہ ایک عورت کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، دروازہ میرے عزیزوں دروازے کی آڑ سے دروازہ کھلا، کونوں کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ابن زیاد کی فوجیں میرا پیچھا کر رہی ہیں کہ آجا میں تجھے امن دوں گی، آجا میں تیری سیکیورٹی پر مامور رہوں گی۔ آپ نے فرمایا مجھے امن دینے کا انجام جانتی ہے کہ رب اکبر کی قسم ہے آج تیرے لیے دروازہ نہ کھولوں، کل حوض کوثر کے دروازے پہ کیسے جاؤں گی؟ تیرے نانے کے حوض کوثر پہ پانی پینے جاؤں گی، تیرا نانا یہ کہہ کے منہ نہ موڑ لے کل میرا بیٹا بھی تو تیرے دروازے پہ آیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کون تھی؟ عروہ بن ہانی رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ان کے روزے پر اللہ کی قسم میں کافی دیر حاضری دے کے دعائیں کر کے آیا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت مسلم بن عقیل اور عروہ بن ہانی کا آمنے سامنے مزار بنا ہوا ہے، کافی دیر میں وہاں حاضری دے کے عصر سے عشاء تک میں وہاں بیٹھا رہا۔ اللہ اکبر، پتہ لگ رہا تھا ہم نے پیسوں سے اسلام بچایا، انہوں نے جان کے ٹکڑے قربان کر کے اسلام بچایا ہے، اپنے بچوں کی قربانیاں دے کے اسلام بچایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی جب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ادھر مسلم بن عقیل نے جب لوگوں کی بڑھتی ہوئی آمد کو دیکھا تو مدینے میں خط لکھ دیا، حسین آ جا سارے ہی تیرے تابع۔ اور جب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنا قافلہ لے کر وہاں سے مدینے سے چل پڑے۔ میرے عزیزوں مدینے سے چل پڑے، نانے کے روزے پہ حاضری دے کے چل پڑے۔ رستے میں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، اونو محمد۔ جب ان کو پتہ لگا، ہاں مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تھے، ان کو پتہ لگا کہ ہمارے ابا کو شہید کر دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے مشورہ دیا، حسین واپس چلیں، یہ واقعی بے وفا لوگ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مشورے سے آیا تھا، مشورے سے جاؤں گا، بتاؤ میرے یارو کیا ارادہ ہے؟ تو یہ 2 بچے کھڑے ہو گئے، فرمایا حسین آپ اپنے بچوں کو لے کے چلے جاؤ، ہم تیرے سے گلہ نہیں کریں گے، لیکن کوئی گاجر مولی نہیں کٹی، ہمارا باپ کٹا ہے، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اللہ کی قسم حسین نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا، فرمایا آل رسول کا کنبہ بے وفا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ اللہ کے دین کی خاطر ہمارے کہنے پہ کٹ گیا، ہم تمہارا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ چلو ہم بھی تمہارے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ساتھ جائیں گے۔ رستے میں میرے عزیزوں یہ قافلہ چل رہا تھا، عبداللہ بن قلہ بن وہب بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ آیا، مائی باہر کھڑی تھی۔ آپ نے جب اس قافلے کو گزرتے دیکھا، وہ مائی سونی کہنے لگی ہے میرے پترو گبرو جوانو
شیرنی ماں کے بچوں، کون ہو؟ چہرے پر تمہارے روب ہے، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ آسمان کے چاند نے تمہارے چہرے کے اندر حالہ ہی بنا لیا ہو۔ کون ہو؟ آپ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ کوفے والوں کی میزبانی ہے، ہم مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ کہنے لگی کس کس کی سوغات لے کے جا رہے ہو؟ کسی کے دروازے پہ قافلہ جاتا ہے، کوئی آٹا دیتا، کوئی روٹی دیتا ہے۔ کہنے لگی میری بھی سوغات لے جاؤ، میرا بھی ہدیہ لے جاؤ۔ عبداللہ بن قلہ بن وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی، ابھی عورت نے میرے عزیزو شادی والا جوڑا بھی نہیں اتارا تھا۔ اماں گئی اور جا کے بیٹے کیا کہ یوں دامن پھیلا دیا اور کہنے لگی بیٹا ساری زندگی تجھے دیا، تیرے سے مانگا کچھ نہیں، اگر آج میں تیرے سے اپنا دودھ کا حق مانگوں تو دے گا۔ اماں جان کیا مانگتی ہے؟ فرمایا محمد کا نواسہ دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہے، او میرے بچے تو بھی ان کے ساتھ چلا جا، ان کے کٹنے سے پہلے اپنی جان دے دینا۔ لوٹ کے واپس زندہ آ گیا اور نبی کا نواسہ کٹ گیا، میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ کہ اماں جب تک تیرے زیر سایہ تھا تو تیرے حق میں تھا، اب بیوی بھی کمرے میں بیٹھی ہے، اماں جان اللہ اکبر، اماں جان اللہ اکبر، اماں جان مجھے اس سے بھی تو اجازت لینے دے، اس کی خوشیوں غمیوں کا میں وارث ہوں۔ اماں جان اندر چلی گئی۔ بہو بیٹے سے دودھ کا حق مانگا، وہ تیری اجازت کے لیے آیا۔ بیوی بھی سیانی تھی، کہہ لگی اماں جب اجازت، سچ بسم اللہ اجازت، لیکن بیٹے سے وعدہ لے کے دے۔ کیا وعدہ؟ کہ جب یہ قافلے میں شامل ہو رہے، مجھے پتا ماں کی دعا عرش کو چیرتی ہوئی آسمانوں کو چیرتی عرش پہ پہنچ جائے گی۔ اماں جان اس سے وعدہ لے کے دے، جب یہ شہید ہو جائے اور راہ اللہ میں قبول ہو جائے اور قیامت کے دن جب جنت کا مہمان بنے، اس بات پر وعدہ دوں گی اے اماں جان یہ اکیلا جنت میں نہ جائے بلکہ مجھے بھی ساتھ لے کے جنت کے اندر جائے۔ اماں ہاتھ پکڑ کے حضرت حسین کے پاس لے آئی۔ حسین کا جی یہ اس کو یہ کہا، یہ اس کو یہ کہا، اللہ اکبر۔ اس ضمانت پر بیٹا کہنے لگا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ضمانت دیتا ہوں، تجھے ساتھ جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ کربلا کے میدان میں قربانی دینے والا یہی تھا عبداللہ بن قلہ بن وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں اور بہو نظارہ دیکھ رہی تھی، ماں اور بہو نظارہ دیکھ رہی تھی، یہ دونوں راہ اللہ کے اندر نظارہ دیکھ رہی تھی بیٹے کو کٹتا ہوا۔ جب پہلا میرے عزیزوں کوفے کی فوج کا ابن زیاد کے لشکر کا تیر لگا تو یہ پلٹ کر زمین کے اوپر گرے اور شہید ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں مزہ لینے کے لیے، اپنی جنگی طاقت دکھانے کے لیے اور نتیجہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن قلہ کے سر کو اٹھایا اور یوں خیمے کی طرف پھر پھینکا۔ قدرت خدا کی تھی، وہ سر ماں کے قدموں میں آ کے گرا اور خون میں لطپت سر تھا، ماں سے پہچانا نہ گیا۔ اماں نے اٹھایا اور اپنے دوپٹے یا ہاتھ سے سر صاف کیا، خون صاف کیا۔ جب بیٹا دولہا جنت کا بنا نظر آیا تو ماں نے ماتھا چوما۔ اللہ اکبر۔ بیوی پاس کھڑی تھی، کہنے لگی اللہ کی قسم میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ تو بیوی بھی دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، اپنے شوہر کے سر کو گود میں لیا اور آہستہ آہستہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دینے کے لیے سر جھکایا۔ جب سر جھکایا تو بیوی کا سر شوہر کے سر کے ساتھ لگ گیا۔ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ سر سے جدا نہ ہوا۔ تو میرے عزیزو اللہ اکبر، ماں نے اپنی بہو کو ہلایا تو قدرت نے کیا نظارہ دکھایا کہ بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، حسین آ جا، بیٹے نے وعدہ پورا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب میاں بیوی کو دونوں کو اللہ کے رستے میں قبول ہوتے دیکھا، اے اللہ اکبر، ماں کہنے لگی حسین بتا میرا بیٹا اکیلا جا رہا ہے، بیوی کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ گئے، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگ گئے۔ فرمایا رب اکبر کی قسم ہے، نبی کا بچڑا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تیرا بیٹا اکیلا نہیں بلکہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی طرف جا رہا۔ حقائق جانیے، کربلا کے صحابہ پر تنقید مت کیجیے۔ کربلا کے واقعات بیان کرنا بڑا آسان ہے، اس کے بارے پر سوچنا اور عمل کرنا بہت مہارت کا، بڑی دلیری کا کام ہے۔ پوری دنیا کا کفر اس وقت میرے عزیزو، پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو اللہ اکبر کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ سمجھ گیا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، حسین کی شہادت کو اوٹ پٹانگ الٹا سیدھا بیان کرنے کے بعد بھی کربلا اور اہل بیت اور صحابہ کے درمیان فرق پیدا نہیں کر سکے۔